بیک ٹو صبح کی سوچ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خصوصی شخصیت موجود ہیں. انتہائی اہمیت کے حامل یہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی ریکارڈنگ میں اہم کردار ادا کیا. میں بات کر رہا ہوں 86 سالہ نجم آرا کی، جو پاکستان کے قومی ترانے کی ریکارڈنگ میں شامل تھی اور 11 آوازوں میں سے ایک آواز نجم آرا کی تھی. ہماری رپورٹر کراچی سے عابدہ ان کے ساتھ موجود ہے. نجم آرا نے صرف 12 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اپنی جادوئی آواز سے قومی نغموں کی دنیا پر حکمرانی کی. آج تک ہم صرف سنتے تھے لیکن اب دیکھ بھی لیتے ہیں. جی عابدہ بتائیے گا. 70 سال قبل قومی ترانہ اپنی آواز میں ریکارڈ کرانے والی گلوکارہ نجم آرا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے ملوانے والے ہیں. ریڈیو پاکستان پر پہلی دفعہ ان کی آواز میں قومی ترانہ ریکارڈ کیا گیا. آج ہم ان سے ملوا رہے ہیں آپ کو اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کے کیا جذبات تھے جب قومی ترانہ ان کی آواز میں ریڈیو پاکستان پر پہلی دفعہ ریکارڈ کیا گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت مشہور ہوا اور ابھی تک میرے خیال میں وہ سنا جاتا ہے. ان سے آج پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا نجم آرا صاحبہ. بتائیے گا کہ جب آپ کی آواز میں ریڈیو پاکستان میں پہلی دفعہ قومی ترانہ نشر ہوا آپ کی اپنی آواز میں، تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ ظاہر ہے ناقابل فراموش ایک بات ہوئی تھی میرے لیے اب تک کہ مجھے ایک دم سے ایکسائٹمنٹ ایسا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آواز اس میں شامل ہوگی. یہ تو قومی ترانہ تھا، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، لیکن اس وقت جو جذبات تھے وہ تو انتہائی خوشی کے لمحات تھے کہ اتنی بڑی بات تھی کہ قومی ترانے میں ہمیں حصہ لینا پڑ رہا ہے. تو بہت اچھا لگا تھا اور اب تک دیکھیے لوگ یاد رکھ رہے ہیں اسی وجہ سے، قومی ترانے کی وجہ سے. لوگ جب ہر سال لوگ یاد رکھتے ہیں مجھے کہ میں نے حصہ لیا تھا قومی ترانے میں. اتنا عرصہ گزر چکا ہے، کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ آج بھی آپ کو اتنی عزت اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی پہلے دی جاتی تھی جب آپ گلوکاری کرتی تھی؟ پھر آپ نے قومی ترانہ جو ہے سب سے پہلے آپ کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا. پہلے پاکستان میں اور اب کے پاکستان میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ زمین اور آسمان کا فرق ہوا. اس زمانے میں جتنی زیادہ مطلب اہمیت دی جاتی تھی اس چیز کو، بہت زیادہ موسیقی کو بھی اور اس کو بھی، کیونکہ میرا تو تعلق 15 سال کی عمر سے ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے حصہ بھی لینے کا ملا. لیکن وہ جو حالات تھے جب، تو اس لحاظ سے اب بہت مطلب فرق محسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ. اب وہ اتنی پذیرائی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ پہلے ہوتی تھی، ہر چیز کی ہوتی ہے. لیکن بہرحال قومی ترانے کی اپنی جو افادیت ہے اور اہمیت ہے وہ اب تک برقرار ہے کہ لوگ بھولے نہیں ہیں قومی ترانے کو، یاد رکھے ہوئے ہیں، بس یہ بات. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ اس زمانے میں جو ظاہر ہے اتنا نہیں جانے دیتے تھے گلوکاری کی طرف، اور آپ نے گلوکاری بھی کی، اس کے علاوہ قومی ترانے سے آپ کو شہرت بھی ملی، اس وقت اور آج کی جو موسیقی ہے، گلوکاری ہے یا قومی ترانے ہیں، اس میں کیا فرق دیکھا ہے آپ نے؟ اس وقت کی موسیقی اور آج کل کی موسیقی میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ. کیونکہ وہ اس وقت میں جو گایا جاتا تھا وہ انتہائی محنت سے گایا جاتا تھا اور بہت دیر لگتی تھی ہر چیز کی. لیکن اب جو حالت ہے، اب تو جلد بازی کا زمانہ ہے کہ جو جی چاہا اپنا، جس نے جی چاہا گانا گا دیا اٹھا کے. لیکن اس وقت بہت زیادہ محنت کی جاتی تھی موسیقی پر. کلاسیکل موسیقی ہوتی تھی جو اپنی پاکستان میں سے تو اڑائی دیا، کلاسیکی موسیقی کو تقریباً بہت کم ہو گئی ہے. لیکن اس زمانے میں بہت بڑے بڑے گانے والے بھی تھے ریڈیو پاکستان میں، اور موسیقاروں کی پذیرائی بھی ہوتی تھی، بہت زیادہ اہمیت بھی ہوتی تھی. لیکن اب وہ چیز نہیں رہی ہے اب بھی، لیکن بتدریج بہت کم ہو گئی، بہت زیادہ. جی
अच्छा आपा ये भी बताइएगा कि जब आपको पता चला कि कौमी तराना जो है वो आपको कहा गया है कि ये जो है रिकॉर्ड कराएंगी, रेडियो पाकिस्तान पर ये हिस्सा लेंगी, इन्हीं की आवाज़ में ही चलेगा, तो किसने रहनुमाई की, कैसा लगा आपको उस वक्त? ये असल में बुनियादी जो है वो तो अहमद अली छागला साहब धुन बना के चले गए थे। उसके बाद ये हुआ कि इस पे बोल कैसे लिखे जाएं, तो बहुत शायरों ने वो किया, तो इन्होंने फिर हफीज़ जालंधरी साहब का नाम वो हुआ कि उन्होंने धुन से आहमंगी की। हफीज़ जालंधरी साहब ने इस तरीके से लिखा कि धुन से वो बिल्कुल हमआहंगी हुई। फिर उसके बाद जो असल मेहनत की उसको साज़ों के साथ और मिलाने में सैयद मेहदी ज़हीर ने की। वो फिर तो मेरे साथ मैं अकेली तो नहीं थी, 10-11 लोग और थे। तो वो फिर वो जो रिकॉर्ड हुआ, पहले तो ये रेगिस्तान में हुआ 54 में, लेकिन वो इंटरनली वो बचता रहा वो, लेकिन फाइनल जो हुआ वो HMV में हुआ, वो 1959 में, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा HMV ने बनाया रिकॉर्ड। तो वो जाहिर है कि वो बहुत बड़ी चीज़ थी, और अब तक मुझे एहसास होता है कि वाकई लोग एहसास दिलाते हैं कि मैं मौजूद हूँ इस वजह से कि मैंने हिस्सा लिया था कौमी तराने में। अच्छा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि इतना अरसा हो गया कौमी तराने को, ज़ाहिर है अब रेडियो का भी दौर जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनसे भी तो मुलाकातें हुई होंगी ना, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? मेरा बहुत जो असल में जैसे जो बहुत बड़े बड़े लीडर गुजरे उनसे तो मेरा नहीं, लेकिन जो रेडियो से मुतालिक लोग थे तो वो सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी थे, जो डायरेक्टर जनरल थे। वही मुझे लेके भी गए रेडियो। मेरे वालिद से वाबस्तगी थी उनकी देरीना, तो उन्हीं के साथ में गई थी रेडियो पाकिस्तान। तो वो बहुत ऐसी हस्ती थे कि उन्होंने कितने लोगों को, मतलब कितने लोग उनकी वजह से मशहूर हुए, जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब की वजह से। और मेरा एक प्रोग्राम जो था जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ वो सरगम था, जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सुना जाता था, और उस ज़माने के ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुना जाता था। तो उसके रेफरेंस शबनम शकील साहब ने भी दिया, शबनम शकील साहबा ने भी अपने मज़मून में दिया है, तो उसको बहुत लोग सुनते थे। वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुना जाता था, प्रोग्राम सरगम। शाहिद अहमद बेली साहब जो डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे, वो उस प्रोग्राम को किया करते थे, वो प्रोग्राम को। अच्छा अभी जैसे पाकिस्तान के नेशनल डेज, जैसे स्पेशली यौम पाकिस्तान का दिन आता है, इस तरह की जब तकरीबात होती हैं, जब रेडियो पाकिस्तान का कोई दिन होता है, क्योंकि कराची में भी रेडियो पाकिस्तान का जो स्टेशन है यहाँ पर मौजूद है M.A. जिन्हा रोड पर, तो उनकी तकरीबात में आपको इनवाइट किया जाता है? तकरीबन 3-4 साल हो गए छोड़े हुए मुझे, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी इमारत भी तब्दील हो गई थी, और दूसरे ये कि रेडियो पर ज़्यादा इतना, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरव्यू रेडियो पे बहुत, बुशरा ख्वाजा साहिबा थी यहाँ पर रेडियो पे प्रोड्यूस, तो उन्होंने बहुत प्रोग्राम मेरे किए रेडियो पर यहाँ पे। फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट उनका हो गया, लेकिन अब रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना वो नहीं होता। ये जो ज़्यादा पजीराई इस्लामाबाद की तरफ से हुई, अब जो अवार्ड जो मुझे मिला तो इस्लामाबाद वालों ने दिया है मुझे अवार्ड जो दिया। हाँ। अच्छा अब क्या कहना चाहेंगी आखिर में नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को, या इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट है उनको क्या कहना चाहेंगी आप अपने पैगाम में? मैं सबसे बुनियादी चीज़ नौजवानों के लिए तो ये कहूँगी कि वो अपने मुल्क पर ज़्यादा तवज्जो दें बनिस्बत इधर उधर के, और दूसरे ये कि एजुकेशन का यहाँ जो निज़ाम ख़राब हो रहा है उससे बहुत अफसोस होता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त तालीम की हालत है वो बड़ी नागुफ्ता बे है,
اس کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو تعلیم کی طرف سے توجہ بتدریج ہٹ رہی ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے بس. اور وہ ملک سے محبت کریں، ملک کے لیے کام کریں. بنیادی اب ہم لوگوں کا یہی، بچوں کا سب کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو کریں اپنے ملک کے لیے کریں، جس سے ملک کو فائدہ ہو ہمارے. شکریہ. عابدہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ موجود تھی نجم آرا، اور اس زمانے میں ریڈیو کی باتیں کر رہی تھی. اور یہ وہ نجم آرا ہیں جن کی آواز کو آج تک ہم سنتے ہیں. وہ جو پرانا قومی ترانہ بجتا ہے تو اس میں اس کی دھنی الگ ہے، اس کی آوازوں کی چاشنی ہی الگ ہے. لیکن ہر عروج کو زوال ہے. ریڈیو کو بھی ایک زوال ہوا، لیکن نجم آرا نے جتنا بھی کام کیا شاید اس میں جو قومی ترانے کے حوالے سے ان کا کام ہے وہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. حفیظ جالندھری نے بہت کچھ لکھا ہوگا، لیکن جو قومی ترانہ انہوں نے لکھا ہے وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم کے لیے آپ کام کریں گے، ملک کے لیے کام کریں گے، وہ تا قیامت جاری رہتا ہے، یاد رکھا جائے گا. اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 15 سال کی عمر سے وہ وابستہ تھی. ایک تو ہم جیسے آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے حسنین کی ان کی ایک میموری، وہ آج کل کی دور کو دیکھیں اور اس ٹائم کے دیکھیں، وہ بھی ایک اچھا تھا. خیر یہ ایک اچھی بات تھی، اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن ایک اب بہت سی ٹرامیٹک کی ایک سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لودھرا سے. پنجاب کے ضلع لودھرا کے نجی اسکول کے پرنسپل کو 9 ماہ قبل 7ویں جماعت کی طالبہ کو کلاس روم میں مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا. اور لودھرا صدر پولیس نے 12 سالہ بچی کے والد کی شکایت پر ملزم کو گرفتار کر لیا، جو اسکول کا مالک بھی ہے اور جس نے واقعے کے بعد اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، لیکن اپنے والدین کو واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا. اس بچی نے ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی گئی تھی بچی کے والد کے حوالے سے بھی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ہم چلتے اپنے کورسپونڈنٹ کی جانب، عمران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے تمام تر واقعے کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں کہ ان کی والد سے بات چیت بھی ہوئی ہوگی. عمران، ویلکم ٹو صبح کی سوچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور اس حوالے سے تحقیقات کی گئی، کیا کچھ ہے آپ کے پاس ڈیٹیلز؟ جی بالکل، یہ 27 نومبر کو انہوں نے جو ہے FIR درج کی ہے جی. اور DSP صدر ہیں لودھرا کے مار اسحاق سیال، ان کے مطابق لودھرا کا نوائی علاقہ ہے ڈیپے والا، یہ شانال ہے لودھرا کے ساتھ، وہاں پہ ایک علاقہ ہے ڈیپے والا. تو وہاں پر 7ویں کلاس کی بچی جو اسکول میں پڑھتی تھی، اس کو تقریباً جو ہے کوئی 7 مہینے جو ہے نا یہ وہاں پہ پڑھ رہی تھی پہلے. تو یہ پرانا واقعہ تھا. تو اس کے والد نے پھر درخواست دی پولیس کو کہ اس طرح جناب جو ہے نا میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کی عمر 12 سال ہے، تو وہ 7ویں کلاس کی وہاں اسٹوڈنٹ تھی. تو اس پر جو ہے پولیس نے کارروائی کی ہے. اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے DSP صدر کا کہ یہ بچی اسکول میں صفائی کے بہانے جو ہے نا اس کو روک کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے چھٹی کے بعد. تو پولیس تھانہ صدر لودھرا نے مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار بھی کر لیا ہے. اور مزید DSP صدر کا کہنا ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں اور جلد ہی جو ہے نا حقائق سامنے آ جائیں گے. اچھا عمران، گھر والوں نے بھی ہمارے ساتھ ہونا تھا، ان کے والد صاحب، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ان کا نمبر نہیں لگ رہا. ان سے آپ کی بات ہوئی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ نہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن پولیس کے جو DSP صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ ہوا ہے ان سے. تو یہ واقعی جو ہے سارا ایک سسٹم جو ہے اس کے تحت جو زیادتی ہوئی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس پر پہنچیں گے اینڈ تک کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں اس طرح ہوا ہے. تو یہ جلد جو ہے مزید اس کی تفتیش بھی سامنے آ جائے گی. ابھی وہ کر رہے ہیں، مزید ہم رابطے میں ہیں انشاءاللہ نا پولیس سے. صحیح. اچھا عمران، یہ بھی بتائیں کہ یہ بچی، آپ جیسے خود بتا رہے ہیں کہ واقعہ پرانا ہے، اس کے بعد بچی نے جو ہے وہ بالکل اسکول بھی جانا چھوڑ دیا، اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا. کیا بچی سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ کی، یا ان کے حوالے سے بھی کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ وہ بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا؟ تو وہ یہی اصل میں سارا جو ہے نا یہ سسٹم جو ہے یہ پولیس کے پاس ہی ہے. مار اسحاق سیال صاحب ہیں جو DSP صدر ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو بچی ہے اس نے جو ہے اسکول بھی نہیں جا رہی، اور سارا جو ہے وہاں پہ جب زیادتی ہوئی تو پھر وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے جب یہ مسئلہ ہو جائے تو علاقے میں بھی جو ہے نا اس طرح کا خوف اور ہراس آ جاتا ہے، پھر لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بھی روک لیتے ہیں اسکول جانے سے. یہ جی سسٹم، ہاں جی بالکل. تو یہ مسئلہ ہوا ہے سارا، تو اس پہ ابھی پولیس تفتیش کر رہی ہے سارا جو ہے. تھینک یو سو مچ. عمران ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس واقعے سے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ کیا کچھ صورتحال بنی، اور اس حوالے سے اب انویسٹیگیشن بھی جاری ہے کہ کس طرح سے اب حقائق سامنے آتے ہیں. اور پھر جب حقائق سامنے آئیں گے، ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کے اوپر جو ہے ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، اور جو واقعہ میڈیا کے سامنے آتا ہے اس کو رپورٹ بھی کیا جاتا ہے. تو جی یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا. ول بی رائٹ بیک سون. اس کے بعد پھر آپ کو مزے کے سیگمنٹس دکھائیں گے.